बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत दिन ब दिन एक बड़े इंटरेस्टिंग मोड की तरफ जा रही है और ये मोड ऐसा लगता है कि किसी के लिए बेहतर हो सकता है, किसी के लिए नहीं। बिलखुसूस दो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर छाई रहने वाली सियासी जमातें, बड़े तवील अरसे तक पाकिस्तान के ऊपर राज करने वाली सियासी जमातें आजकल शदीद मुश्किलात में नजर आ रही हैं। और सिर्फ ये दो सियासी जमातें नहीं, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात JUIF भी आजकल बहुत ज्यादा प्रेशर में नजर आ रही है। अब इस प्रेशर को किसी भी तरीके से ले सकते हैं। इसके दो पॉइंट ऑफ व्यूज है, एक पॉइंट ऑफ व्यू ऑपोजिशन का, एक पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट का। ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, इदारों को ऑपोजिशन के खिलाफ सियासी बुनियादों के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है और उनको दबाव में डाला जा रहा है ताकि किसी तरीके से वो आवाज जो हुकूमत के खिलाफ बुलंद कर रहे हैं वो दबाई जा सके। दूसरी तरफ हुकूमत ये सोचती है कि हुकूमत किसी तरह का सियासी इंतकाम नहीं ले रही बल्कि एहतसाब कर रही है, और एहतसाब का भार इस कदर है और इतना शदीद है कि ये ऑपोजिशन की जमातें ये भार सह नहीं पा रही, इसलिए क्योंकि इन्होंने करप्शन दबा कर की है। अब इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को सामने रखते हुए एक बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान की सियासत में जो एक स्टेगनेंसी है या जो एक बिल्कुल स्मूथ सेलिंग है वो अब होते हुए नजर नहीं आएगी। पिछले 2 साल इस हुकूमत के बड़े आराम से गुजरते हुए नजर आए, लेकिन अब शायद ऐसा ना हो। आज शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया उस वक्त जब लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने अपनी जो बेल की दरखास्त की गई थी उनकी तरफ से वो रिजेक्ट हुई, तो वहां से नैब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यहां मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आता है और मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन आसिफ जरदारी साहब, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर साहिबा को पे भी फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस के हवाले से। इससे पहले चंद दिन कबल मौलाना फजलुर रहमान को भी नैब की तरफ से समन की खबरें गर्दिश करती नहीं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को नोटिस सर्व हुआ है या नहीं, JUIF ये कहती है कि अभी तक नोटिस सर्व नहीं हुआ, लेकिन बाकी जराए हमारे ये बताते हैं कि शायद नोटिस सर्व हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान के बाकी मामलात के ऊपर भी असरअंदाज होने लगी है। आज जैसे ही गिरफ्तारी की, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की खबर आई तो फौरी तौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मंदी का रुझान रहा और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करती हुई नजर आई। इस पूरे महीने की सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट के ऊपर आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहुंच गई और अरबों का नुकसान हुआ। ऐसी सूरत हाल में हमें ऑपोजिशन के लीडरान सरापा एहतजाज नजर आते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने वालिद की इंडाइटमेंट के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इंडाइटमेंट के हवाले से ट्विटर पे सरापा एहतजाज बने हुए नजर आए। कहते हैं कि विक्टिमाइजेशन ऑफ ऑपोजिशन continues during global pandemic. 2 years of court appearances, ECL and jail. President Zardari and Faryal Talpur continue to face courts. Runaway dictator, traitor, 3 special assistants, ministers and PM sister won't be summoned because we have 2 laws in Pakistan. वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 नहीं, एक पाकिस्तान के नारे को भी निगेट कर रहे हैं। इसी तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी अपने ट्विटर के ऊपर अच्छे खासे ट्वीट्स दागे और उसके बाद फिर 5 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या फरमाया, जरा वो सुनिएगा। कि शहबाज शरीफ को जिस चीज़ की सज़ा आज मिली, जिस तरह से उनको अदालतों के चक्कर लगवाए जा रहे थे, जिस तरह से उनकी औलाद को, उनकी फैमिली को, उनकी बेटियों को, उनकी वाइफ को जिस तरह से जुल्म का निशाना बनाया गया, उसकी वजह सिर्फ एक वजह उसकी, और उसकी वजह ये है कि शहबाज शरीफ ने सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने वफादारी की, अपने भाई होने की, उन्होंने जो लॉयल्टी है, कमिटमेंट है अपने भाई के साथ, भाई के कॉज के साथ, पार्टी के साथ। तो इसके बाद एक बात तो वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा इस बात की जरूरत है कि एहतसाब के अमल को गैर जानिबदार बनाया जाए और उसका परसेप्शन भी गैर जानिबदार रखा जाए। ऐसी सूरत हाल में क्या वो केसेस जो हुकूमत के हैं, मालम जब्बा का केस, BRT का केस, क्या वो दावे जो नैब के चेयरमैन किया करते हैं कि हम केसेस
دیکھتے ہیں, فیسز نہیں دیکھتے وہ پورے کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے. اور احتساب کے عمل کی غیر جانبداری کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے کہ پرسیپشن بھی کسی طریقے سے ٹلٹڈ نظر نہ آئے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا. ایسے میں حکومت کیا کر رہی ہے اس حوالے سے, اور کیا اپوزیشن اس معاملے کو آگے پش کرے گی یا نہیں کرے گی, اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. آج کی گرفتاریوں پہ, سیاسی منظرنامے پہ, کیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آگے چل پائے گی یا نہیں چل پائے گی, یا اس کا شیرازہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس لیے کیونکہ تمام اپوزیشن کے اوپر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایسے میں کیا فیسز دیکھے جائیں گے یا کیسز دیکھے جائیں گے, اور کیا اپوزیشن یہ سوالات پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اسی لیے تو نہیں اٹھا رہی کہ ماضی میں اپنی حکومتوں میں وہ دوسری سیاسی جماعتوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرتے رہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لیے سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گی. پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رمیش کمار. بہت شکریہ ڈاکٹر رمیش, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این سے نہال ہاشمی صاحب. نہال ہاشمی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان مائی شو. اس کے علاوہ جے یو آئی ایف اے کے کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی جانیں گے. کامران مرتضیٰ صاحب اور نہال ہاشمی صاحب دونوں ہی قانون دان ہیں, تو قانون کی بھی کچھ بات کریں گے. اور ڈاکٹر رمیش کمار نے ابھی پچھلے دنوں پاکستان سے گئے 11 ہندو جو کہ بھارت کے اندر گئے تھے, ان کے قتل کے حوالے سے بھی بہت ساری آوازیں بلند کی ہیں, اور وہ آواز جو ہے اب وہ انصاف کا بول بالا چاہتی ہے, انصاف ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ پاکستانی شہریوں کو کیا آپ نے قتل کر دیا بھارت کے اندر ان بنیادوں کے اوپر کہ وہ پاکستان کے شہری تھے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن لاسٹ سیگمنٹ میں. تو پورے شو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں بریک کی طرف جاؤں گی, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر سیاسی گفتگو سے آغاز کریں گے. ویلکم بیک آف دا بریک. کچھ آج کے احوال میں نے آپ کے سامنے رکھے, اب ذرا باقاعدہ ڈسکشن کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. آج مریم نواز صاحبہ کی پریس بریفنگ تو آپ نے سنی ہوگی, بڑے تند و تیز قسم کی پریس بریفنگ تھی, جس کے اندر بہت ساری فنگرز پوائنٹ ہو رہی تھیں ٹورڈز دا گورنمنٹ. اب گورنمنٹ میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جی عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اوپر کیا کیس بنایا جائے گا, نہیں بنایا جائے گا, گورنمنٹ کے اوپر کیس بنایا جائے گا یا نہیں بنایا جائے گا. احتساب کو اکراس دا بورڈ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے, اور پاکستان تحریک انصاف تو سٹینڈ کرتی ہے اس بات پہ ڈاکٹر صاحب, لیکن پرسیپشن کچھ اور جاتا ہے کہ کنوکشن ہوتی نہیں ہے, اپوزیشن لیڈران کو پہلے گرفتار کر لیا جاتا ہے, لیکن جو ریفرنس بنتے ہیں مالم جبا کے اور بی آر ٹی کے, وہ بڑی سست روی کا شکار ہوتے ہیں اور وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. سو الٹیمیٹلی امیج یہ جاتا ہے کہ احتساب جو ہے وہ ٹلٹڈ ہے ٹورڈز گورنمنٹ. اس امیج کو کیسے زائل کیا جائے گا ڈاکٹر صاحب؟ کیا اپوزیشن کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی صدائیں درست ہیں؟ یہ ایک وتیر آ رہا ہے ماضی سے. جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تب نون لیگ والے کہتے تھے, نون لیگ والی حکومت تھی پھر پیپلز پارٹی کہتی تھی. اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو دونوں اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں, جبکہ چیئرمین نیب انہوں نے خود دونوں نے مل کے لگایا ہے. تو پھر یہ اتنے بیوقوف ہیں کہ ایسے بندے کو لگایا ہے جو ان کی کنٹرول میں نہیں تھا. ایسے نہیں ہونا چاہیے, اداروں کو کنٹروورشل نہیں بنائے, ادارے انڈیپینڈنٹ ہے, ہر چیز ٹائم پہ ہو رہی ہے. اتنے دن شہباز شریف صاحب باہر تھے, یہ ڈیٹ آج جو فکس تھی, یہ ڈیٹ آج کی فکس نہیں تھی, 15-20 دن پہلے کی فکس تھی. آج ان کو مریم نواز کی میں نے پریس کانفرنس سنی, اس نے کہا کہ اس نے انکار کر دیا, نواز شریف کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا, اے پی سی کو انڈوز کیا. اس وجہ سے یہ سیاست ہو رہی ہے, جو سیاست جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ سیاست کو عبادت, مگر پاکستان میں سیاست ہے اداکاری. ٹائم ٹو ٹائم ایسی اسٹیٹمنٹ دینا, تنقید برائے تنقید کرنا, ہر چیز کو ٹائملی جو ہے وہ ملانا, میں ان چیزوں سے ایگری نہیں کرتا ہوں. پھر بھی جیسے ابھی کسی کے حوالے سے بھی یہ بات کرتی ہے, ابھی میں نے سنا عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, جو ابھی آپ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب وقفے میں تھے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ ہو پاکستان کا, چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہو, اگر ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہوتے ہیں تو وہ جواب دہ ضرور ہے, اس چیز کا ان کو جواب دینا چاہیے. رائٹ.
ٹھیک ہے چلیے آپ کہتے ہیں کہ جواب دینا چاہیے, باقی پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنما کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو کرپشن کرنے والوں کو جو ہے وہ دور پھینک دیتے ہیں, اپنی جماعت سے ہی دور پھینک دیتے ہیں. لیکن پھر مجھے بتا دینا معلم جبہ کا ریفرنس اور جو بی آر ٹی کا ہے, 5 BRT بسیں جل گئی ہیں پشاور کے اندر, اگر یہ لاہور میں ہو جاتا تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو حرام نہ مچا دیتی؟ تو وہاں کیوں نہیں کچھ ہو رہا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں اگر وہ سمجھتے ہیں غلط ہوا ہے تو جس طریقے سے پاناما کیس کے حوالے سے یا نو لیگ کے کیس کے حوالے سے ہماری لیگل ٹیم ان چیزوں کو فالو کرتی ہے, یہ بھی فالو کرے, ملک کی بہتری کے لیے فالو کرے, ہمیں کوئی اس چیز کے اوپر اعتراض نہیں ہے, بھلی فالو کرے, مگر کم سے کم ملک کے لیے یونٹی پیدا کرے. آج نیا پنڈورا کھول دیا کہ بھئی زرداری کے اوپر یہ ہو گیا ہے, نواز شریف کے اوپر ہوئی. یہ ٹائملی جب تک اس ملک کی ترقی نہیں کر سکتا, جب تک سزا اور جزا کا قانون مضبوط نہیں ہوتا. باقی رہی بات ہمارے لوگوں کے اوپر کیس, ہم تو ہمارے لوگ تو آئے ابھی ہیں حکومت میں, 2 سال ہوئے. یہ جو بھی کیس بنے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت میں نون لیگ کے خلاف بنے ہوئے ہیں, نون لیگ کی حکومت میں پیپلز پارٹی کے خلاف بنے ہوئے ہیں, وہ ماضی سے چل رہے ہیں. اور ہمارا سسٹم ضرور ہیڈ صاحب کا ویک ہے کہ اتنے عرصے سے وہ چیزیں چل رہی ہیں, اس کو فاسٹ ٹریک کے اوپر لے کے آپ بیٹھے ہمارے ساتھ, نیب ریفارم کرتے ہیں, اس کو بہتر طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں. رائٹ, پوائنٹ نوٹڈ. کامران مرتضیٰ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اپوزیشن ہمیشہ سے یہ بات کرتی ہے, لیکن نیب کا قانون تبدیل کرنے کی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں کے پاس ایک چانس تھا. کیا جے یو آئی فے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے بھی یہ گرج رکھتی ہے, یا یہ شکایت ان کو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے بھی ہے کہ آپ کے پاس نیب کا قانون تبدیل کرنے کا موقع تھا, چانس تھا, لیکن آپ نے تبدیل نہیں کیا؟ دیکھیے دونوں پارٹیوں کو وقت ملا تھا اور چانس بھی ملا تھا کہ وہ اس کو تبدیل کر دیں اس کالے قانون کو, مگر وہ دونوں جو ہے نا وہ اس میں ناکام رہے. ممکن ہے کہ اس کے پیچھے بھی جو ہے نا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہو, کیونکہ جو بھی پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی ہے وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چل پاتی, اور اسٹیبلشمنٹ ان کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے نا ان کی لگامیں موڑتی رہتی ہے اس گورنمنٹ کی, کیونکہ بظاہر جو ہے نا وہ پولیٹیکل گورنمنٹ نظر آ رہی ہوتی ہے, مگر انفیکٹ وہ پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہوتی, وہ صرف ایک وقتی انتظام ہوتا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ان کو اپنے طور پہ اس انتظام کے تحت جو ہے کالا خون کے منہ پہ لگاتی ہے اور فائدہ خود لیتی ہے. تو وہ ان سے وہ وقت گزر گیا تو وہ پہلے بھی دونوں جو ہے وہ اس کے وکٹم رہے ہیں اور آج بھی وہ اس کے وکٹم ہیں. آپ نے فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی, وہ تو خیر کسی بھی ملک کے اندر ہوتا ہے, وہاں پینٹاگون کے بغیر یو ایس کی گورنمنٹ نہیں چل سکتی ہے, پریزیڈنٹ نہیں چل سکتا. لیکن آپ جس زمرے میں کہہ رہے ہیں وہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے. اگر اتنی ہی زیادہ ڈیموکریسی پسند اور ڈیموکریٹک گورنمنٹس تھیں تو احتجاج کرتی یا ریزائن کر دیتی کہ نہیں بھائی ہم اس طرح سے نہیں چل سکتے. اگر اتنا ہی پریشر تھا جس طرح آج شو کیا جا رہا ہے یا آج یہ پرسیپشن بنایا جا رہا ہے کہ بھئی ہمارے تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر, تو پھر ریزائن کر دیتے یہ دونوں حکومتیں. دیکھیے ہر پارٹی میں 2 طرح کی تھیوریاں چل رہی ہوتی ہیں بیک وقت. ایک تھیوری یہ ہوتی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر چلیں اور جو ہے نا جب تک آپ کو اختیار نہ ملے اس وقت تک آپ اقتدار نہ لیجیے. مگر ایک اور تھیوری جو ہے نا پیرالل تھیوری چل رہی ہوتی ہے اور وہ ہر پارٹی میں چلتی ہے, وہ یہ کہ جی اقتدار لینے اختیار آہستہ آہستہ مل جائے گا, ڈیموکریسی اس ملک میں گریجولی آ رہی ہے اور یہ سسٹم جو ہے نا مزید جو ہے نا ہر آنے والے وقت میں بہتر ہوتا ہے. تو وہ اس میں جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں جو خراب ہوئیں, جو بدنام ہوئیں, وہ یہ دوسری تھیوری کی وجہ سے خراب ہوئی ہیں یا بدنام ہوئی ہیں. اگر آپ جو ہے نا اقتدار کے ساتھ اختیار لیں اور اس کے بعد ڈیلیور کر دیں تو وہ آپ کو جو کچھ اچھا ہوگا برا ہوگا وہ آپ کو ملے گا. پبلک کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کیا. اب تو پبلک کو پتہ ہے کل یہ عمران خان صاحب چلے جائیں گے, لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ اصل میں کس کی تھی. ان کو نہ ان کے پاس اختیار ہے نہ اقتدار, جو ہے نا ایسے بے نامی اختیار ہے, اس کو آپ کہہ لیجیے. اچھا, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی مولانا صاحب سے قربتیں ان ادر کونوٹیشن وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کامران مرتضیٰ صاحب. ان کے بارے میں بھی کچھ نوٹسز کی خبریں وغیرہ گردش کر رہی ہیں. نوٹس سرو کر دیا کیا مولانا صاحب کو ابھی تک؟ ایسا ہے کہ چیئرمین صاحب بڑے محترم آدمی ہیں, مگر وہ بلیک میل ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے ہاتھ. ان کی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہاتھ لگ گئی ہوئی ہیں, گورنمنٹ کے ہاتھ لگ گئی ہیں, کچھ ایجنسیوں کے ہاتھ لگ گئی ہیں. اب ان کی لگامیں جو ہے نا وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہیں جس کے مرضی اگینسٹ یوز کرتے ہیں. اور جب بھی جو کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ پھر وہ جو لگامیں ہیں وہ اس کو جو ہے نا فورنزک کے لیے بھیجنے کے لیے جو ہے نا وہ بات ہو جاتی ہے. تو وہ ابھی آج شہباز شریف والا معاملہ ہو گیا, مولانا صاحب کے لیے جو ہے نا اسی طرح سے نوٹس کا جو ہے نا وہ فیلر چھوڑ دیا گیا ہے, اور فیلر چھوڑنے کے بعد جو ہے نا وہ ابھی تک سروس نہیں ہوئی ہے.
تو یہ جو کر رہے ہیں ہمارے چیئرمین صاحب، یہ کل ان کے لیے آپ کے چیئرمین صاحب یا نیب کے چیئرمین صاحب کامران صاحب؟ جی آپ کے چیئرمین صاحب یا نیب کے چیئرمین صاحب؟ نہیں، ہمارے چیئرمین تو ہمارے تو امیر ہوتے ہیں. Just saying, you know, confusion نہ ہو، یا نیب کے چیئرمین کی بات ہو رہی ہے. نیب کے چیئرمین صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ الٹیمیٹلی ان کے لیے مشکلات کا باعث ہوگا. وہ بطور جج ایک اچھے نیک نام جج تھے، مگر اس کے بعد جو انہوں نے جو کچھ کما رہے ہیں وہ نیکی نہیں ہے، وہ برائی کما رہے ہیں. اور وہ جو برائی کمائیں گے، اس پولیٹیکل سسٹم کو جو مطلب ٹوٹا پھوٹا ڈھانچہ موجود ہے، اس کو توڑنے والوں میں، مزید توڑنے والوں میں ان کا نام بھی جو ہے نا کسی نہ کسی طور پہ لکھا جائے گا. چلیے ٹھیک ہے، میں بریک کی طرف جاتی ہوں، بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے، اس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک آف دا بریک. نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نہال ہاشمی صاحب، اے پی سی ہوتی ہے، تقریر ہوتی ہے، اس کے بعد پھر تواتر سے مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹس آتے ہیں. آج 5 بجے بھی ایک پریس بریفنگ کی مریم صاحبہ نے، جس کے اندر انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ شہباز شریف صاحب یعنی نون کو شین سے جدا کرنے کی جو کوشش تھی وہ ناکام ہوئی ہے، اس کی سزا شہباز شریف صاحب کو دی جا رہی ہے. لیکن نہال ہاشمی صاحب، یہ قانونی کارروائی تو جو ہے یہ تو بڑے عرصے سے چل رہی ہے، اس کو اس سے ریلیٹ کرنا کہ نون اور شین جدا نہیں ہوئے، یا شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے ہمیشہ سے اسی طریقے سے فالوور بھی رہے ہیں، بھائی کے طور پہ انہوں نے وفاداری بھی کی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ درست ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں بحیثیت قانون کے طالب علم کے طور پہ اور ایک پریکٹسنگ لائر کے طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں، اور یہ صرف میں نے نہیں کہا ہے، یہ سپریم کورٹ کی اپنی آبزرویشن ہے. اور حالیہ پچھلے ہفتے بھی ایک آبزرویشن دیا گیا کہ جب نیب کی جو طریقہ کار ہے، اور اس میں جب وہ چلان، اور ویسے بھی عام کیسوں میں بھی جب چلان مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ملزم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پھر فردر انویسٹیگیشن، کوئی پوچھ گچھ کے لیے. اس کے بعد چارج فریم ہوتا ہے اور کیس آگے پروسیڈ کر جاتا ہے، جسے کہتے ہیں چارج فریم کو اردو میں کہتے ہیں فرد جرم عائد کرنا. تو شہباز شریف صاحب کے کیس میں نیب نے آلریڈی تفتیشی افسران نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں اب آپ مطلوب نہیں ہے، اب تو آپ کے چارج فریم کر دیا جائے گا اور آپ کے کیس کو فردر پروسیڈ کیا جائے گا. اب ان حالات میں اگر آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں اور کرنے کے بعد اس کو رکھتے ہیں اپنے پاس، تو اس کے پھر معنی تو پھر ٹھیک نہیں ہوتے ہیں قانونی طور پر بھی. اور جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، ویسے بھی نیب کے جو لا ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ کو ڈپرائیو کرتا ہے. ایوری انڈیویجول ہیز دا رائٹ فار اے فری اینڈ فیئر ٹرائل، اینڈ ایوری انڈیویجول ہیز اے رائٹ ٹو اپروچ دا لا. اور اس کو وہی قوانین اور وہی مرات اور وہی سب کچھ سہولتیں ملنا چاہیے جو کسی ایک اور کو مل سکتا ہے، خواہ وہ سیاسی کارکن ہو، خواہ وہ نہیں ہو، خواہ وہ عام آدمی ہو، خواہ وہ بزنس مین ہو، ہو سو ایور ہی از. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلسلہ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ میں نے نہیں چھوڑنا. اب یہ کام تو پرائم منسٹر صاحب کا نہیں ہے کہ آپ انتقام لیتے رہیں اور لوگوں کو آپ وکٹمائز کرتے رہیں. آپ کو تو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا ہے، یہ حکمرانی آپ کو اس لیے دی گئی ہے اور جس طریقے سے بھی دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کریں، پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کریں، لوگوں کو روزگار فراہم کریں، چیزیں سستی کریں، مہنگائی کا خاتمہ کریں، لا اینڈ آرڈر کو بہتر کریں، اپنے خارجہ پالیسی کو بہتر کریں، آپ کے ذخائر جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس کو بہتر کریں، کسانوں کو سہولت دیں، دوائیاں سستی کریں. یہاں سب کچھ الٹا ہو رہا ہے. اور جب اپوزیشن یہ بات کرتی ہے، جب اپوزیشن لیڈر یہ بات کرتا ہے کہ دوائیاں مہنگی کیوں ہے، پیٹرول مہنگی کیوں ہے، چینی مہنگی کیوں ہے، بجلی مہنگی کیوں کی جا رہی ہے، تو پھر آپ اسے انتقام کا نشانہ بناتے ہو. اور آپ نے ٹول کے طور پر، یہ میں نہیں، سپریم کورٹ، آپ کے تمام میڈیا ہاؤسز اس بات کو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انتقام ہے. جب کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں کر رہے، تو آپ بدلے میں اس کو چپ کرا دیتے ہیں، اس کو جیل بھیج دیتے ہیں. دیکھیے، اس طرح سے گورننس بہتر نہیں ہو سکتی، اس طرح سے حکومت آگے نہیں بڑھتی، اس طرح سے لوگوں کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا، اس طرح سے ریاست کی خدمت نہیں ہوتی. یہ پھر ایک انتقام کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. رائٹ. اچھا نہال ہاشمی صاحب، اکثر اوقات پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات ریز کی جاتی ہے، پوائنٹ ریز کیا جاتا ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں تو
किसी भी तरीके से कन्विक्शन की तरफ नहीं गए होते, सिर्फ एक रेफरेंस होता है और कन्विक्शन की तरफ अभी नहीं गए होते, उससे पहले ही गिरफ्तारी हो जाती है। शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल साहब, शहबाज शरीफ साहब, कई हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद है। आज मरीम साहिबा भी कह रही थी कि मेरे यहाँ भी मेरा जो काम है, मेरा जो केस है, उसके अंदर भी मेरी कन्विक्शन नहीं हुई, उसके बावजूद भी मामलात कशीदा हो जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की बारी में नहीं होते। तो अभी रमेश कुमार साहब कह रहे हैं कि आप लोग उसी तरीके से फिर लीगल केसेस को, क्योंकि आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस को उस तरह से परसू नहीं किया जाता, तो आप उसी तरीके से लीगल टीम फॉर्म करें, उसी तरीके से लीगल टीम के जरिए उन केसेस को परसू करवाएं जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पैनमा केस में करवाई थी। अगर आप लोगों को मालम जब्बा या BRT से कोई इशू है तो क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है इस खदशे को हटाने का कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, कि आप लोग भी अपनी लीगल टीम्स को बोले कि इतने एक्टिव रहें कि इन तमाम गवर्नमेंट के जो केसेस हैं उनको फॉलो अप करते रहे? ये देखिए, ये एक पॉलिटिकल केस है और सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम मीडिया ग्रुप कह रहा है, पॉलिटिकल वर्कर्स कह रहे हैं, सिविल सोसाइटी कह रही है, इवन की अदालतें कह रही हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस बनाए जाते हैं, चूज एंड पिक किया जाता है। जो आपके राइट लेफ्ट में लोग हैं उनके ऊपर आपने आज तक कोई केस नहीं बनाया, चीनी पे आपने कोई केस नहीं बनाया, आटे पे आपने कोई केस नहीं बनाया, आपके साथ जो लोग हैं जो लिविंग बियॉन्ड मीन्स के लोग हैं उनके ऊपर आपने कोई केस नहीं बनाया। तो आप जब एक पॉलिटिकल केस बना देते हैं तो हमें पॉलिटिकली उसे फेस करना पड़ता है, हम पॉलिटिकली उसे हैंडल करते हैं। अगर आप जेन्युइनली कोई केस बनाएं जिससे कोई अंधा भी देख के कहे कि नहीं जी ये केस ठीक है, इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक है, इसकी एविडेंस ठीक है, तो फिर कोई भी पॉलिटिकल, देखिए फिर आवाम आप हमारी बात नहीं मानेगी, फिर आवाम समझेगी कि हाँ जी जो केस बनाया गया वो ठोस बुनियादों पे बनाया गया। मगर गुज़श्ता 2 सालों में आवाम ये देख रही है कि कोई भी केस ठोस बुनियादों पे नहीं बनाया गया। आपने पैनामा पे केस शुरू किया, अहकामा पे आपने लाके ख़त्म कर दिया। आपने जो केसेस पीपल्स पार्टी या PMLN या अपोजिशन के ख़िलाफ़ बनाते हैं वो उसमें कोई डेप्थ नहीं होती है, कोई एविडेंस नहीं होता। आप मेयरली किसी को उठा के पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं और मीडिया में आप वो केस चलाते हैं, मिड ट्रायल ट्रायल करते हैं, आप अदालतों में केस नहीं चला पाते। तो फिर उन्होंने छूट नहीं है और फिर आवाम ने ये यकीन करना है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं। राइट, लेकिन निहाल हाशमी साहब, अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं तो अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट वाले केसेस हैं, जो मालम जब्बा और BRT वाले केसेस हैं, उनको भी तो फॉलो अप करना है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप अपनी लीगल टीम के जरिए फॉलो अप कर लें। सर डॉक्टर साहब को ये बात, डॉक्टर साहब बादशाह आदमी जो चाहे कर दे, डॉक्टर साहब को पता ही नहीं है। मैं एक कानून का तालिब इल्म, मुझे पता है कि जो केस पहले आता आप उसे लेना। आपने क्या इमरान खान साहब के हमशीरा के बारे में कोई उस तरह की JIT बनाई, तहकीकात की? क्या आपने जहांगीर तरीन पे JIT बनाई, तहकीकात की? क्या आपने मालम जब्बा पे JIT बनाई, तहकीकात की? क्या आपने शुगर पे JIT बनाई, मैं तहकीकात की? क्या आटे पे JIT बनाई, तहकीकात की? क्या पेट्रोल पे आपने JIT बनाई, तहकीकात की? क्या दवाओं पे आपने JIT बनाई, तहकीकात किया? क्या पेट्रोल पे आपने JIT बनाई? क्या गैस पे आपने JIT बनाई? जो लोग बेरोजगार कर दिए गए, क्या उस पर आपने JIT बनाई? क्या आपने रिजर्व कम होने पर JIT बनाई? किसी एक चीज़ पे आपने JIT बनाई? क्या उनको आपने बुलाया? बिल्कुल नहीं बनाया आपने। इवन चले जी इमरान खान साहब के जो मकान है उसके ऊपर कोई JIT बनाई कि जो नक्शा था वो भी सही नहीं था? आपने क्या फैसल वाड़ा साहब पे JIT बनाई? किसी एक आदमी पे आप बताते नदीम बाबर साहब पे आपने JIT बनाई, रज़ाक दाऊद साहब पे JIT बनाई? सिर्फ JIT जो है वो अपोजिशन के लिए है। कमाल है, सुभान अल्लाह, कमाल करते हैं डॉक्टर साहब और उनके लोग। लीगल टीम की बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता अरशद मलिक जज ने क्या बयान दिया है? उसके बाद कोई फिर रह जाता है कोई चीज़ कहने को। हमें एज ए वकील, एज ए जुडिशरी के जो हम पार्ट एंड पार्सल हैं, लीगल फ्रेटर्निटी, हमें अजीब सा लगता है कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। राइट, अच्छा डॉक्टर साहब ये भी कह रहे थे कि APC कुछ नहीं कर सकेगी। निहाल हाशमी साहब एक सीनियर लीडर हैं, एक सीनियर कानूनदान हैं, वसी तजर्बा रखते हैं। आपकी नज़र में ये जो अपोजिशन जमातें इकट्ठी हुई हैं, क्या ये देरपा अपोजिशन अलायंस के तौर पर चल सकेंगी? बिकॉज अब ये शुकूक व शुबहात बढ़ गए हैं। एक तरफ मौलाना को नैब ने बुला लिया है, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब के फैसले कुछ आज आ गए हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें, ऐसा लगता है कि जैसे अपोजिशन का शिराजा फिर एक बार बिखर जाएगा। आपकी नज़र में क्या अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का जो प्लान था पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच पाएगा? देखिए जी, लोग अगर चीज़ें सस्ती होती,
महंगाई ना होती, मोटरवे जैसा वाक़या ना होता है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होती, लोगों को रोज़गार दिया जाता, तो यकीनन फिर कोई भी अपोजिशन के बातों पे कान नहीं धरता। मगर अगर लोगों को 30 रुपए के नवाज शरीफ के आटे के बजाय 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये के आटे मिल रहे हो, अगर नवाज शरीफ के दौर के 50 रुपये की चीनी के बजाय 100 रुपये मिल रहा हो, अगर 60 रुपये पेट्रोल के बजाय 100 रुपये पे मिल रहा हो, तो फिर लोग आएंगे, लोग अपने हक़ के लिए आएंगे, लोग ज़रूर आएंगे। और मुझे फिर डर लगता है कि जब कोई लीडरलेस मूवमेंट चलती है तो उसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो हमारे तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होते हैं। तो जब कोई अवाम और जब कोई बेरोज़गार नौजवान और जब कोई किसान और जब कोई मज़दूर अपने हुकूक़ के लिए निकलता है, तो उन्हीं की तो बात कर रही है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ APC करके, तो APC नाकाम नहीं हो सकती। और आवाम के हुकूक़ और आवाम की जद्दोजहद दुनिया की तारीख़ में कभी ना नाकाम हुई है, ना आइंदा नाकाम होगी, क्योंकि आवाम एक ख़ास अपने हक़ और के लिए निकलते हैं। इसका कोई मोटिवेटेड एजेंडा नहीं होता है, ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी। ये तो कहते थे कि हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, आज जो प्रोटोकॉल ये लोग लेते हैं ये कोई भी नहीं लेता है। ये तो कहते थे हम सड़कें नहीं बंद करेंगे, आज जो सड़कें ये लेते हैं कोई नहीं वो सड़कें बंद करता है। ये तो कहते थे हम दवाइयाँ, लाइफ सेविंग ड्रग सस्ती कर देंगे। आप असद उमर साहब हैं, उनकी आप उठा करके तमाम तकारीर देख लें, 2016 की, 17 की, 18 की, वो क्या बयान दिया करते थे। इमरान खान साहब की उठा करके देख लें, वो क्या बयान दिया करते थे। आप देख लें हमारा जो GDP थी 5.8 से आज 0.4 पे आ गया, वो क्या अवामिल है। बाज़ मुल्कों में GDP तब गिरता है, उसकी तरक्की की रफ्तार तब रुकती है जब किसी मुल्क में जंग हो रहा हो। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 2 साल हर वो चीज़ जिसमें पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान को आगे जाना था, अपोजिशन इनके साथ ताउन किया है। उसके बावजूद अपोजिशन छोड़े पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी में कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। राइट तो जरा ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद मैंने एक और अहम इशू डिस्कस करना है। विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की सियासी खदोखाल के हवाले से, जो कि एट दिस पॉइंट इन टाइम काफ़ी गर्मा गर्मी का जो है मंजर पेश कर रही है। लेकिन पिछले दिनों पाकिस्तान से कुछ हमारे हिंदू भाई इंडिया गए और वहाँ से वापस ना आए। 11 पाकिस्तानी हिंदुओं की जान ले ली गई भारत में। एक ऐसा मुल्क जिसको ये समझा जाता है कि वो एक फाशिस्ट मुल्क बनता चला जा रहा है और माइनॉरिटीज़ के लिए बड़ा ख़तरा है उधर, वहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ साथ पाकिस्तान से गई हुई उनके रिलीजन की जो मेजॉरिटी है उसको भी खतरा है। यानी कोई भी शहरी पाकिस्तानी हो, कोई भी शहरी जो यहाँ से जाए वो कभी भी महफूज नहीं हो सकता। डॉक्टर रमेश कुमार ने इस हवाले से बहुत एहतजाज किया पिछले दिनों, बहुत आवाज़ उठाई पिछले दिनों, और इस आवाज़ उठाने के साथ साथ इंसाफ का मुतालबा भी किया। डॉक्टर साहब, मैं आपकी ही ज़बानी चाहूँगी कि आप लोगों को बताएं कि आखिर आप चाहते क्या हैं। जो 11 हिंदू पाकिस्तानी भारत गए थे वो कभी लौट कर वापस ना आ सके, इंसाफ कैसे मिल सकता है इस हवाले से? अनिका, मैं पहले तो आपको क्लियर करता चलूं कि मैं दूसरे मुल्क की इंटरनल पॉलिसी में इंटरफेयर नहीं करता हूं। ये मेरा काम नहीं है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊं, जब कश्मीर का इशू हुआ मैंने उसको हाईलाइट किया कि वो ज्यादती हुई, मगर जब सिटीजन एक्ट का इशू हुआ तो मैंने कहा उनका इंटरनल मामला है। हकीकत में वहां पे इनसिक्योरिटी फील कराई गई माइनॉरिटी कम्युनिटी को, मगर मैंने उसके ऊपर कमेंट्स नहीं किया। मैंने कहा इंटरनल पॉलिसी है। मगर बात यह है कि ये सिटीजन एक्ट के बिल जो है वो लोगों को बेवकूफ बना के अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने के बाद जो उन लोगों का हाल होता है वो आपने खुद देखा है कि कैसा हाल है। और इन कंडीशन के अंदर 11 लोगों का मर्डर हो जाना जो 2012 से वहां पे आए हैं और 2012 से 2020 तक 8 साल वहां पे रहे, किन हालात में रहे, उसके बाद 11 लोगों का मर्डर हो जाना। बार बार इंडियन मीडिया कहता है कि उसने सुसाइड किया। अगर सुसाइड किया तो इंटरनेशनल ट्रीटी ये है कि जहां का नेशनल होल्डर होता है, पासपोर्ट होल्डर होता है, कि उनकी एम्बेसी आके उनके खानदान से मिलती है, FIR कटवाती है, इन्वेस्टिगेशन कराती है, पोस्टमार्टम कराती है। अभी कुछ पता नहीं है, नहीं FIR का, नहीं इन्वेस्टिगेशन का, नहीं पासपोर्ट अपना, नहीं उसका पोस्टमार्टम का, नहीं अग्नि संस्कार का। कभी ये कंफ्यूजन पाया जाता है कि पोस्टमार्टम हुआ और अग्नि संस्कार भी हो गया है,
کبھی یہ کہتے ہیں کہ ان باڈیوں کو رکھا گیا ہے ابھی تک پوسٹ مارٹم نہیں ہوا. مطلب یہ ساری چیزیں اتنی فشی رکھی گئی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 11 لوگ پورے خاندان کو ایک ہی جھٹکے میں مار دینا اس وجہ سے ان کے لیے ضروری بنا ہو کہ یہ انہوں نے جس جگہ پہ ان کو یوز کرنا چاہتے ہو وہ یوز نہیں ہوئے ہو, جس کی وجہ سے ان کو مار دیا ہو. بات یہ ہے کہ میں الزام نہیں لگاتا, میرے خدا میرے بھگوان نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. تو اس وجہ سے میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ نے آ کے ان کو کوئی قتل کر دیا ہو, مگر قتل اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آپ نے قتل کیا ہے کیونکہ آپ ان چیزوں کو فشی رکھتے جا رہے ہیں. آپ ان چیزوں کو آؤٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سوسائڈ کیا ہے تو خود بخود ہو جائے گی نا چیزیں, اب کیوں ایکسیس نہیں دے رہے ہیں؟ نہیں دیا. میں نے 1 مہینے کا پہلے ٹائم دیا 10 اگست سے لے کے 10 سپٹمبر تک, 14 سپٹمبر سے لے کے 21 سپٹمبر تک, پھر میں نے دوبارہ ان کو ٹائم دیا. اس کے بعد جب نہیں ہوا تو میں نے کہا انڈین ہائی کمیشن کو میں خود جلوس کی شکل میں لوگوں کے دھرنے کی صورت میں جاؤں ادھر جا کے ان کو خود اپنا ریزولوشن پیش کروں. ہزاروں کے حساب سے لوگ والنٹریلی آئے, ہم نے وہاں پہ جا کے ان کو کھڑکی میں بھی دیا اور باہر بھی چپکایا. ہم نے اپنا فرض نبھایا, مگر اسٹرگلیں ختم نہیں ہوتی ہیں. یہ اسٹرگل اب شروع ہوئی ہے, یہ آگے چلے گی. ان 11 لوگوں کا بھی پتہ چلے گا اور جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کا بھی پتہ چلے گا کہ ان کا کیا حال ہے کیا نہیں ہے, کیونکہ پاکستان ڈیشنگ میں اتنے جو ہے وہ ان کے آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا ہے کہ وہ انسانیت کو بھول گئے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو کلیئر ہونا چاہیے. اگر کلیئر نہیں ہوئی چیزیں تو یہ بدقسمتی ہو جائے گی, جس کی وجہ سے میں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو اپروچ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا بھی میں دروازہ کھٹکا رہا ہوں, گورنمنٹ کا بھی کھٹکا رہا ہوں, اور ساتھ میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو اٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو فیکٹس فگر بتانے کے لیے میں ان کو بھی لوپ میں لے رہا ہوں. میں جلد ایک انٹرنیشنل سیمینار بھی کرنے والا ہوں کہ ان سارے ایمبیسیڈرز ہائی کمیشن کو بتاؤں کہ ان کا حل کیا ہے. جب تک یہ چہرہ سامنے نہیں آئے گا تب تک یہ خطہ امن کی طرف نہیں جائے گا. میں نے ماضی میں بھی پلوامہ اٹیک کے بعد کوشش کی کہ اب پاکستان ڈیشنگ ختم ہونی چاہیے. انڈیا کی قوم بھی یہ چاہتی ہے کہ اب کشمیر آپ کر رہے ہو ان کو بھی آزاد چھوڑو اور حالات خطے کے اندر پیدا کرو بہتر, مگر تب بھی ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا. آپ دیکھنا کہ ان 11 لوگوں کے خون کے حساب کے ساتھ آپ کو آگے چل کے یہ ماحول اتنا بہتر نظر آئے گا, کشمیریوں کو بھی حق ملے گا اور یہ چیزیں آپ کے سامنے دن بدن کلیئر ہوتی جائیں. ڈاکٹر صاحب وی پرے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اس میں کامیاب ہوں, لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور بات, یہ کہا جنرلی یہ جاتا ہے کہ دیکھیے پاکستان کے اندر ہندو برادری انسیکیور فیل کر رہی ہے, اسی لیے وہ جا رہی ہے بھارت کی طرف, اور اب بھارت میں جو انفارچونیٹلی ہندو گئے, ہمارے بھائی ہمارے سٹیزن ایکول سٹیزنز وہاں گئے, ان کے ساتھ جیسا سلوک ہوتا ہے, تو ایک وہ جو ایک پرسیپشن پایا جاتا تھا کہ بھارت کے اندر آ جائیں اور ہم آپ کو تحفظ دیں گے, ہم آپ کو محفوظ رکھیں گے, کیا وہ پرسیپشن جو ایک فیک پرسیپشن بلڈ کیا گیا تھا وہ بالکل ایک غبارے کی طرح پھٹ نہیں گیا؟ بہت فرق پڑا ہے اسپیشلی ان 11 لوگوں کے خون سے, مگر جب یہ پورا کلین ہو کے جب آگے سامنے پوری پکچر آئے گی تو آج بھی جو لوگ ڈاؤٹ میں ہیں وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. دن بدن ہماری یہ جو جدوجہد چل رہی ہے لوگوں کے خون کے, دیکھیں میرا ان سے کوئی ریلیشن نہیں ہے, مگر بینگ اے پیٹرن ان چیف پاکستان ہندو کاؤنسل میرے اوپر ریسپانسبلٹی ہے, میرے اوپر آتے ہیں. یہ آج بھی ابھی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے شریمتی مکھی, یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس سے جاؤں گی. وہ کہہ رہی ہے مجھے آپ انصاف دلاؤ, میرا پورا خاندان, میری باپ, میری ماں, میرے بھائی کیسے پڑھے لکھے لوگ تھے, کیسے اس طریقے سے سوسائڈ کر سکتے ہیں, اور ہمیں آخر میں چہرہ تک نہیں دیکھنے دیا, کیوں؟ یہ ہمیں کلیئر کرا کے دیں. رائٹ, ڈاکٹر رمیش کمار صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. واز اے پلیزر ہیونگ یو ان دا شو. اب ذرا ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں, آج شو کا وقت کم ہے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ سے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.